غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دھوبی تھا جو آپ سے بہت محبت کرتا تھا. اس کا انتقال ہو گیا. جب اس کو قبر میں رکھا گیا تو منکر نکیر نے جب اس سے سوال کیا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو اس نے کہا میں کچھ نہیں جانتا، میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں، آپ کے کپڑے دھوتا تھا. اسی طرح سے جب اس سے سوال کیا جاتا تو ہر سوال کے جواب میں وہ یہی کہتا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. آواز آتی ہے کہ ہم نے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا، کیونکہ ہمارے محبوب بندے عبد القادر نے اس کو قبول کر لیا ہے، ہم نے اس کی بخشش فرما دی ہے. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. 11ویں شریف کا ماہ عظیم ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے. اس ماہ مقدس میں پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے 11ویں شریف فاتحہ ہوتی ہیں اور آپ کی کرامات اور آپ کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے. انہی واقعات میں سے کچھ ایسے واقعاتوں اور ایسی کرامتوں کا ذکر کیا جاتا ہے جس کو سننے کے بعد میں حیرت ہوتی ہے کہ اس میں اصل ہے بھی یا پھر ساری افواہیں ہیں، ساری چیزیں اپنی طرف سے من گھڑنت بیان کی جاتی ہیں. اسی طرح کا ایک واقعہ سامنے نکل کر کے آتا ہے جس کو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھیں اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دھوبی تھا جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کیا کرتا تھا. اچانک اس کی موت ہو گئی اور اس کو جب قبر میں رکھا گیا تو فرشتوں نے جب اس سے سوال کیا من ربوں کا، ما دینوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تو ہر سوال کے جواب میں وہ یہی کہتا کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں. پھر فرشتوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا یہ تو ایسے سے کہتا ہے، تو آواز آتی ہے ہم نے اس کو بخش دیا. اب غور کیجئے گا، حکم شرع یہ ہے کہ قبر میں سوال و جواب ہوتے ہیں اور سوالوں کے جواب کا دینا ضروری ہے. یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ غوث اعظم کے دھوبی نے یہ کہا میں تو غوث اعظم کے کپڑوں کو دھوتا تھا. اس بات پر راضی ہو کر کے خدائے تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی. جبکہ جلالت العلم حضرت علامہ جلال الدین امجدی علیہ الرحمہ اپنے فتاوی میں تحریر فرماتے ہیں، جب آپ سے سوال کیا گیا کہ جو غوث اعظم کے دھوبی کا واقعہ ہے اس کی اصل کیا ہے، اس کی سچائی کیا ہے، تو جلالت العلم حضرت علامہ مفتی جلال الدین علیہ الرحمہ فتویٰ دیتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ بے اصل ہے، یہ روایت بے اصل ہے، اس کی کوئی حقیقت موجود ہی نہیں ہے، بلکہ لوگوں نے اپنی طرف سے اس کو گڑھا ہے، اس کو من گھڑنت بیان کرتے ہیں. اور آگے بھی تحریر فرماتے ہیں اگر اس طرح کوئی اس واقعہ کو بیان کرے جس طرح سے مشہور ہے تو اس سے سختی سے اس کا ثبوت مانگا جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس چیز سے رجوع کرے اور عہد کرے کہ آئندہ کبھی بھی اس واقعہ کو بیان نہیں کرے گا، اس واقعہ کو ذکر نہیں کرے گا. اور اگر وہ ضد کرتا ہے، اس واقعہ پر اصرار کرتا ہے، تو سامعین اور حاضرین پھر اس سے سوال کریں کہ اگر یہ واقعہ سچ ہے تو کس کتاب میں ہے، اس کا حوالہ دیجیے گا. غور کیجیے آپ، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بہت ساری روایات اور بہت سارے واقعات جو مشہور کیے جاتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں، یہ صرف اور صرف واہوائی کے لیے کیے جاتے ہیں، اور یہ پھر اپنی ذہن کی اپج ہوا کرتی ہے، اپنے ذہن کی بناوٹ ہوا کرتی ہے. آپ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ایسے واقعات اور ایسی کرامات جس کی اصل نہ ملتی ہو، جس کا ذکر تاریخ میں نہ ہو، ایسے واقعات کو سننا اور سنانا دونوں ہرگز جائز نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہمارے مقررین اور ہمارے خطیبوں کو عقل سلیم سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے سامعین کو پروردگار عالم ہر بات کو سننے سے پہلے اس کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. حالانکہ جو ہم نے یہ سامنے صفحہ رکھا ہے اس میں حوالہ موجود ہے، لیکن
فتبہ جو موجود ہے اس میں بے اصل واقعہ قرار دیا گیا ہے، اپنی طرف سے من گھڑنت بیان کیا گیا، بنایا گیا ہے، یہ بیان کیا گیا ہے۔ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔